الله المنعم المحسن الديان ذي الفضل والجود والإحسان ذي الكرم والمغفرة والامتنان والصلاة والسلام على سيد الأنبياء خير الأنام وعلى آله وأصحابه وأزواجه العظام وأتباعه وأحبابه ورفقائه البررة الكرام أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الذين هم على صلواتهم يحافظون أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم صلوا كما رأيتموني أصلي عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد عزیز ساتھیو، دوستو اور بزرگو، آپ گزشتہ 3 جمعوں سے ایک سلسلے وار گفتگو سن رہے ہیں، مسائل نماز کے نام سے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف عصر کی نماز کے حوالے سے آپ نے فرمایا، جسے قرآن مجید میں درمیانی نماز صلاۃ وسطیٰ کا نام دیا گیا۔ آپ نے فرمایا جس بندے نے صرف عصر کی نماز کو فوت کیا، اس کی عصر کی نماز جاتی رہی، تو یہ اتنا بڑا نقصان ہے، اتنا بڑا نقصان ہے کہ آپ نے فرمایا فَكَأَنَّمَا وُتِرَ أَهْلُهُ وَمَالُهُ، گویا اس کا گھر بار، کاروبار، دکان، مال و متاع سب کچھ لٹ گیا۔ اب یہ تو ایک نماز کا نقصان ہے، اگر ہماری 5 نمازیں اسی طرح جا رہی ہوں تو اس نقصان کا شاید ہم دنیا میں اندازہ نہیں لگا سکتے، اور یہ پھر مرنے کے بعد ہی پتہ چلے گا۔ اللہ ہم سب کو آخرت کی زندگی میں آسانیاں دے، ہمارا معاملہ آسان فرمائے، ہمارے لیے بخشش کا رب العالمین ہماری ان ٹوٹی پھوٹی باتوں کو ذریعہ بنا دے، ورنہ امتحان بڑا کڑا ہے۔ چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی لخت جگر سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا سے فرمایا تھا، میری بیٹی اعملی اعملی، عمل کرتی رہنا،
عمل کرتی رہنا، لا اغنی عنک من اللہ شیئا، میں اللہ کے ہاں تیرے کسی کام نہیں آؤں گا۔ لوگ تو اس لیے خوش ہیں نا کہ ہم نے فلاں پیر کا در پکڑا ہوا ہے، نعوذ باللہ من ذالک، جیسے پیر عبد القادر جیلانی کو لوگ کیا کیا القابات دیتے ہیں۔ وہ عبد القادر بھی نہیں کہتے، قادر کہتے ہیں، ہم عبد القادر کہتے ہیں، وہ قادر کہتے ہیں، اسی لیے تو غوث مانتے ہیں۔ ان کو یہ زوم ہوتا ہے ہم اس سلسلے سے ہیں، اس کڑی سے ہیں۔ ہمارا جو بیت کا اور طریقت کا سلسلہ ہے وہ آخر میں جا کے پیر عبد القادر جیلانی سے مل جاتا ہے، اسی لیے وہ قادری کہلاتے ہیں۔ اس لیے انہیں کسی ڈر خوف کی کوئی وہ نہیں ہوتا کہ ہم مریں گے تو ہمیں کوئی پوچھے گا، کیونکہ ہم نے اتنا بڑا پیر جو پکڑ رکھا ہے۔ مجھے بتائیے، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑا بھی پیر کوئی دنیا میں ہے؟ اللہ کا کوئی ان سے زیادہ قریبی کوئی ہے؟ اللہ کی نظر میں ان سے زیادہ محبوب کوئی ہے؟ اور پھر ان کی اپنی سگی بیٹی، جہاں خونی رشتہ بھی ہے، باپ بیٹی کا رشتہ ہے، اسلام کا رشتہ بھی ہے، پھر محبت کا رشتہ بھی ہے، احترام کا رشتہ بھی ہے۔ اللہ کے رسول جب سیدہ فاطمہ الزہرا کے گھر میں آتے، سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کھڑی ہو جاتی، اٹھتی، اپنی جگہ سے آگے چلتی، بڑھتی، دوڑ کر آپ کا ہاتھ تھامتی اور آپ کے ہاتھ کا بوسہ لیتی۔ یہی کیفیت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تھی۔ اس کے باوجود آپ فرماتے ہیں، بیٹی عمل کرنا، میں تیرے کسی کام نہیں آؤں گا۔ یہ اصل سوچنے اور سمجھنے کی بات ہے، اور یہ سوچنا اور سمجھنا ہمیں دنیا میں کرنا ہے، چونکہ حدیث میں آتا ہے الدنیا مزرعۃ الآخرہ، دنیا آخرت کی کھیتی ہے، بیج یہاں بوئیں گے، فصل وہاں کاٹیں گے۔ اب یہ فیصلہ ہم نے کرنا ہے کہ یہاں ہم کیا بو رہے ہیں، آگے ہمیں کس چیز کی ضرورت ہے، وہاں سیزن کس چیز کا لگے گا۔ اس کے لیے ایک بات پلے باندھ لیجئے، جتنے بھی دنیا میں مسالک ہیں، جتنے بھی مسالک ہیں، ان تمام مسالک میں اللہ رب العالمین ان کی کوئی نماز ہوگی، روزہ ہوگا، حج ہوگا، زکوٰۃ ہوگی، کوئی بھی دنیا کی نیکی ہوگی، اللہ تعالیٰ اس میں سے صرف وہ عمل، وہ نیکی چھانٹے گا جو اس کے محبوب جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق ہوگی، بس۔ اب یہ سارے بغلیں بجاتے ہیں، ٹھیک ہے، ہمارا کیا جاتا ہے، اللہ رب العالمین سب کو جنت میں لے جائے اور ہم سب سے جنت والے کام کرائے، لیکن زیادہ تر اس خوش فہمی میں رہنا بھی نہیں چاہیے، کیونکہ انسان جب خوش فہمی میں مبتلا ہوتا ہے تو عمل چھوڑ دیتا ہے، عمل کو ترک کر دیتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن مجید کے حوالے سے یہ بھی کہا کہ ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، نماز مسلمانوں پر اپنے اپنے وقت میں فرض ہے۔ کتنے لوگ ایسے ہیں کہ جی ہم نائٹ ڈیوٹی کرتے ہیں اور پھر رات کو دیر سے آتے ہیں، پھر سو جاتے ہیں، پھر صبح بھی آنکھ نہیں کھلتی، ہماری بڑی مجبوری ہے۔ یعنی ہم نماز سے کہتے ہیں کہ میں مجبور ہوں،
تجھے وقت پر ادا نہیں کر سکتا، جاب سے نہیں کہتے کہ میں مجبور ہوں، میں نماز نہیں چھوڑ سکتا۔ یہ فرق ہے، بڑا فرق ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین مسجدوں کو ایسے آباد کرتے، نیکی کا کوئی ذرا سا بھی پتہ چل جاتا ہے نا کہ اللہ کے حبیب نے اس میں کوئی ثواب یا اجر بتایا ہے، فوراً کرنے لگ جاتے۔ اللہ کے رسول سے شکایت کی گئی، شکایت اس بات کی نہیں کی گئی کہ فلاں مجھے نماز نہیں پڑھنے دیتا، فلاں مجھے روزہ نہیں رکھنے دیتا، فلاں مجھے حج نہیں کرنے دیتا۔ شکایت اس بات کی گئی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم غریب لوگ ہیں، غریب طبقہ ہے، اور یہ جو مالدار لوگ ہیں نا، ان کو ہم نے دیکھا ہے روز صدقہ خیرات کر رہے ہوتے ہیں، زکوٰۃ تو دیتے ہی دیتے ہیں، اس کے علاوہ جو نفلی صدقہ ہے یہ بھی وہ کر رہے ہوتے ہیں۔ تو آپ اللہ سے دعا کریں اللہ ہمیں بھی مالدار بنا دے، چونکہ ہمارا بھی دل چاہتا ہے ہم بھی اسی طرح صدقہ خیرات کر کے ہم بھی ثواب حاصل کریں۔ آپ نے انہیں تسبیح بتا دی، یہ تسبیح پڑھو۔ اب آپ نے یہ نسخہ غریبوں کو بتایا، بات چلتے چلتے امیروں تک بھی پہنچ گئی۔ امیروں تک جب پہنچی تو انہوں نے صدقہ دینا تو نہیں چھوڑا، لیکن ساتھ میں یہ تسبیح پڑھنی بھی شروع کر دی۔ اب وہ پھر شکایت لے کر آ گئے کہ یا رسول اللہ، وہ جو آپ نے وظیفہ غریبوں کو بتایا تھا وہ امیروں نے بھی شروع کر دیا۔ تو وہ تو پھر ہم سے آگے نکل گئے، کیونکہ صدقہ خیرات بھی کر رہے ہیں اور ساتھ میں یہ تسبیح بھی پڑھ رہے ہیں۔ آپ نے فرمایا جس کو رب آگے رکھنا چاہے میں اسے کیسے پیچھے کر سکتا ہوں، میں اسے کیسے پیچھے کر سکتا ہوں۔ یعنی ان میں ایک جذبہ، ایک رغبت نیکی کی طرف لپکنے کی، بڑھنے کی، دوڑنے کی، اس کو پانے کی ایک رغبت تھی جس کی ہم میں بڑی شدت سے کمی ہے۔ اس کے لیے بڑے اہتمام رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائے۔ آپ کا لباس کیسا ہونا چاہیے، آپ کی طہارت کیسی ہونی چاہیے، جگہ کیسی ہونی چاہیے۔ آپ کے لیے کوئی عذر بھی نہیں رکھا، آپ کسی ایسی جگہ پر ہیں مسجد نہیں ہے تو اللہ نے یہ بھی نہیں کہا کہ چلو اب مسجد نہیں ہے تو مسجد ڈھونڈو، رکشا کرو، ٹیکسی کرو، ان سے پوچھو اس شہر میں، علاقے میں مسجد کہاں ہے، وہاں جا کے نماز پڑھو۔ نہیں، آپ نے فرمایا جعلت لی الارض مسجدا وطہورا۔ یہ اللہ کے رسول کا خاصہ تھا، سابقہ انبیاء میں کسی کو بھی یہ امتیاز عطا نہیں کیا گیا، مجھے یہ امتیاز دیا گیا کہ پوری زمین میرے لیے مسجد بنا دی گئی اور پوری زمین میرے لیے پاک۔ آپ جنگل میں ہیں، پہاڑوں میں ہیں، وادی میں ہیں، پہاڑ کی چوٹی پر ہیں، کہیں بھی ہیں، آپ نماز پڑھیں۔ مسجد نہیں ہے کوئی بات نہیں، جب مسجد آپ کو میسر ہے پھر آپ مسجد بھی آ جائیں۔ لباس کے لیے جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا طرز عمل رہا ہے، آپ نے فرمایا اگر اللہ تعالی تمہیں تنگی دے، یعنی غربت کے، مفلسی کے حالات ہوں، تو تم نماز کو ایک کپڑے میں پڑھو۔ اگر غربت ایک کپڑے میں پڑھو، اس سے سطر بھی ڈھانپو اور کندھے بھی ڈھانپو۔ جیسے ایک چادر ہے، اس کو اس طرح پہنا جائے، باندھا جائے کہ اس کا جو دایاں کونا ہے
اس کو بائیں کندھے پر ڈالیں اور اس کا جو بایاں کونا ہے وہ دائیں کندھے پر ڈالیں اور گدی کے پیچھے یعنی گردن پر ان دونوں کونوں کو جوڑ کر چاہے آپ پن لگا لیں چاہے آپ گیٹ لگا لیں، جس طرح سہولت ہو، اور اس کا کچھ حصہ کندھے پر بھی ہو اور گردن کے پیچھے وہ رک بھی جائے تاکہ گرے نہیں۔ اس سے یہ ہے کہ آپ کا پیٹ کا حصہ بھی کچھ چھپ جائے گا، البتہ کمر کا کچھ حصہ اس سے یقیناً خالی رہے گا اور گھٹنے سے نیچے تک کا ایریا یہ بھی چھپ جانا چاہیے۔ یہ غربت کے وقت، تنگی کے وقت، اور اگر اللہ تعالیٰ تم پر وسعت کرے یعنی تم مالدار بن جاؤ، پھر فرمایا 2 کپڑوں میں نماز پڑھو۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھا گیا، امیر المومنین اللہ کے رسول نے تمنگری کے وقت میں، مالداری کے وقت میں بھی 2 کپڑوں کا حکم دیا ہے، 2 کپڑوں سے کیا مراد ہے؟ سیدنا فاروق اعظم نے اس کی وضاحت کی، فرمایا کہ 2 کپڑوں سے مراد ہے کہ نیچے کی چادر تہبند اور ایک اوپر کی ردا، جیسے احرام کی 2 چادریں ہوتی ہیں، ایک شلوار اور ایک قمیض، ایک پاجامہ ایک کرتا، یہ سب 2 کپڑے ہیں۔ آج جو ایک مسلک والے نے فتنہ کھڑا کر دیا ہے کہ ننگے سر نماز ہوتی ہی نہیں، پورے حدیث کے ذخیرے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کا لباس بیان کرتے ہوئے اس تیسرے کپڑے کا ذکر ہی نہیں کیا۔ جب 2 کپڑے گن کر بتائے، شلوار قمیض پاجامہ کرتا تہبند اور ردا اوپر کی چادر، 2 کپڑے ہو گئے۔ سیدنا جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں، انہوں نے نماز پڑھی، ان کے پاس 2 چادریں تھیں، ایک نیچے کی چادر تھی اور ایک اوپر کی چادر تھی۔ انہوں نے اوپر والی چادر اتار کے رکھ دی، جیسے اہل حدیثوں پر اعتراض ہوتا ہے نا، میاں ٹوپی ان کے پاس ہوتی ہے، نماز پڑھتے ہیں اتار کے رکھ دیتے، ان کو پتہ نہیں کیا مصیبت ہے۔ ان کے پاس اوپر کی چادر ہے، اوپر کی چادر اتار کے رکھ دی، ایک چادر میں نماز پڑھی، اسی طرح باندھ کے جو میں نے طریقہ آپ کو بتایا۔ ان کے برابر میں کوئی صاحب بیٹھے تھے، وہ بڑے تعجب میں تھے، یار یہ عجیب بات ہے، کپڑے بھی ان کے پاس ہیں پھر بھی اس کو اتار کے ایک کپڑے میں نماز پڑھ رہے ہیں۔ وہ آئے ان کے پاس، آ کے کہنے لگے تھوڑا تلخ لہجے میں کہ یہ کیا بات ہے، یہ آپ کے پاس کپڑے بھی ہیں پھر بھی آپ وہ اتار کے رکھے ہوئے اور ایک کپڑے میں نماز پڑھ رہے ہو۔ سوال جب تلخی میں ہوتا ہے تو کبھی کبھی جواب بھی تھوڑا تلخ ہوتا ہے۔ سیدنا جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب میں کہا، لیجرانی مثلو کا احمق، تیرے جیسے احمق کو، بے وقوف کو میں یہ دکھانا چاہتا تھا، ہاکذا رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اسی طرح نماز پڑھتے ہوئے دیکھا ہے، میں نے اسی طرح نماز پڑھتے ہوئے دیکھا ہے، تو مجھے کہتا ہے کہ میں غلط کر رہا ہوں، میں نے اللہ کے رسول کو دیکھا ہے، تو غلط کیسے ہو سکتا ہے؟ اسی طرح مسلم شریف کی حدیث ہے، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی نماز کے لیے تشریف لائے، سیدنا بلال رضی اللہ تعالی عنہ نے تکبیر کہی، صف کھڑی ہو گئی، نماز کی صف کھڑی ہے، تکبیر ہو گئی ہے، آپ مصلی پر تشریف فرما ہے، آپ کا رخ نمازیوں کی طرف ہے، چونکہ آپ صفیں درست کرواتے، سیدھی کرتے، یہی طریقہ درست ہوتا ہے۔ یہ جو مولوی آتے ہیں اور سیدھا سیدھا مصلی پہ کھڑے ہو کے قبلے کی طرف رخ کر کے کھڑے ہو جاتے ہیں اور مقتدی کو کہتے ہیں تکبیر بولو، اس نے تکبیر ختم کی، اللہ اکبر، یہ طریقہ سنت کے بالکل خلاف ہے۔ امام آئے، مصلی پر کھڑا ہو، اپنا رخ نمازیوں کی طرف کرے،
ان کے قدموں کو دیکھے, ان کے کندھوں کو دیکھے, صف کے سیدھا ہونے کا اہتمام کرائے. سیدنا فاروق اعظم تو مصلی چھوڑ کر صفوں میں نکل جاتے تھے, ڈنڈا ان کے ہاتھ میں ہوتا. وہ تو پھر فاروق اعظم تھے. آج کل مولوی اگر ایسا کرے گا تو اگلے دن مولوی بدلا ہوا ہوگا. ہٹاؤ بھی اس مولوی کو, تو ہمارے ٹخنے سجا کے رکھ دیے اس نے. وہ ڈنڈا لے کر چلتے صفوں میں. کسی کا پاؤں پیچھے ہوتا ہے, پیچھے سے ڈنڈا مارتے, آگے کر. آگے ہوتا تو آگے سے ٹھوکر مارتے, پیچھے کر. جب تک صف سیدھی نہ ہوتی نماز نہ پڑھاتے. نبی کریم صف پہ مصلی پہ کھڑے ہوئے, رخ نمازیوں کی طرف دیکھا, صف سیدھی ہے, تکبیر بھی ہو گئی ہے. اب آپ کو یاد آیا, آپ کو یاد یہ آیا کہ مجھے تو غسل کی حاجت تھی, مجھے تو غسل کرنا تھا. آپ نے نماز کو اسی طرح کھڑا کر دیا. یہ بھی کچھ لوگوں کا مذہب ہے کہ تکبیر کے بعد نماز شروع کرنے کے درمیان وقفہ نہیں ہونا چاہیے. ادھر تکبیر ختم ہو اور ادھر بس امام نماز شروع کر دے. اب آپ دیکھیے, وقفے کو بھی سمجھیے. تکبیر ہو گئی, صف کھڑی ہے, صف کو بٹھایا بھی نہیں. آپ کو غسل کی حاجت تھی, آپ نے صف کو اسی طرح کھڑا کر دیا, گھر چلے گئے. آپ نے غسل کیا, کپڑے پہنے, پھر آپ غسل میں جتنا بھی ٹائم لگ سکتا تھا, چلو صابن نہ بھی لگایا ہو, آپ نے خالی پانی بھی بہایا ہو, تو کم سے کم 5-7 منٹ 10 منٹ تو لگ ہی جاتے ہیں نا, کپڑے اتارنے میں, نہانے میں, پھر کپڑے پہننے میں, اتنا ٹائم تو لگ ہی جاتا ہے. آپ مصلی پر تشریف لائے, صف اسی طرح کھڑی ہے, تکبیر وہی ہو چکی ہے, دوبارہ تکبیر آپ نے نہیں کہلوائی. صحابہ جب اللہ کے رسول جب اپنی ونڈو سے, کھڑکی سے, جو حضرت عائشہ کا حجرہ تھا, وہاں سے مصلی کی طرف آپ نکلے, تو صحابہ اس منظر کو بیان کرتے ہیں. منظر کو یوں بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول جب حجرے سے مسجد کی طرف آئے, آپ کے بالوں سے پانی ٹپک رہا تھا, اور آپ اپنے ہاتھوں سے, انگلیوں سے, گویا انگلیوں کو کنگھی بنا کے انگلیوں سے اپنی زلفوں کو سوارتے ہوئے آ رہے تھے. جب آپ مسجد میں داخل ہوئے اور آپ انگلیوں سے اپنے سر کے بالوں کو, زلفوں کو سوارتے ہوئے آ رہے ہیں, تو اس کا لا محالہ یہ مطلب ہے کہ سر پہ کچھ نہیں ہے, سوائے بالوں کے کچھ نہیں ہے. آپ نے انگلیوں سے سوارا. اور ویسے بھی دنیا میں دیکھا جائے تو دنیا کے جتنے شعراء ہیں, اردو شاعری دیکھو, فارسی شاعری دیکھو, عربی شاعری دیکھو, سب نے اپنے محبوب کی زلفوں کی تعریف کی ہے. کوئی ایک شعر بھی میری نظر سے نہیں گزرا جس نے اپنے محبوب کی ٹوپی, رومال یا پگڑی کی تعریف کی. جس نے بھی تعریف کی ہے, زلف کی تعریف کی. جیسے کسی نے کہا اپنے محبوب سے, اس نے پوچھا, یار یہ تو بتاؤ چاند کس طرح نکلتا ہے. پوچھا جو ان سے چاند نکلتا ہے کس طرح, زلفوں کو رخ پہ ڈال کر جھٹکا دیا کہ یوں. پہلے زلفیں اپنے چہرے پہ ڈال دی, گویا وہ کالی رات ہو گئی, پھر ان کو پیچھے جھٹکا دیا تو اندر سے جو اس کا گورا مکھڑا نکلا, کہا کہ چاند یوں نکلتا ہے, اس طرح نکلتا ہے. ہاں, ہم ہوئے, تم ہوئے, میر ہوئے, سبھی تیری زلفوں کے اسیر ہوئے. پگڑی ٹوپی کا کوئی بھی اسیر دنیا میں میں نے نہیں دیکھا. اور پھر اللہ کے رسول کی سنت تھی, آپ زلف رکھتے تھے, زلف آپ کو اچھی لگتی تھی, کندھے تک, زیادہ سے زیادہ کندھے تک آپ نے زلفیں رکھنے کا حکم دیا, اور سنت ہے, آپ کا طریقہ ہے, یہاں تک زلفیں رکھی جائے. اور بالکل ٹینڈ کرا کے رکھنے کو آپ نے اچھا بھی نہیں جانا, الا یہ کہ جہاں شرعی تقاضا ہو. جیسے حج کے موقع پر آپ حج پہ جاتے ہیں تو اس میں حلق کرانا زیادہ بہتر ہے نسبتاً قصر کے, نسبتاً بال کٹوانے کے. جو تحلیق ہے وہ زیادہ بہتر اور افضل ہے, وہ بالکل ٹینڈ کرائی جاتی ہے. اور یقین مانیے اس وقت جب وہ اس طرح پھیرتا ہے نا سر پہ, اور ایسا سکون, چونکہ اتنے عرصے سے تو اس طرح پھروایا نہیں ہوتا, وہ اتنا سکون ملتا ہے, اور ایسا لگتا ہے جیسے گناہ جڑ سے نکل رہے,
ایسے محسوس ہوتا ہے جیسے گناہ جڑ سے نکل رہے. تو اللہ کے حبیب نے امیری کے دور میں بھی، دولت مندی کے زمانے میں بھی، تونگری کے زمانے میں بھی 2 کپڑوں میں نماز پڑھنے کا حکم دیا ہے. یہ خام خواہ کی پابندی ہے. اور پھر اس پابندی کے تحت لوگوں نے جو مذاق اڑایا اس چیز کا، مسجدوں میں چلے جاؤ، ان کے کونے میں ایک ڈبہ رکھا ہوتا ہے، اس میں ٹوپیاں رکھی ہوتی ہیں. پرانے زمانے میں چٹائی کی ٹوپیاں چلتی تھی، کھجور کے پتوں سے بنتی تھی، اور اب اس کی جگہ پلاسٹک نے لے لی ہے. میں کہتا ہوں آیت یہ پڑھتے ہیں خذوا زینتکم عند کل مسجد، کہ جب بھی تم ہر مسجد میں جب جاؤ نماز کے لیے تو زینت کی چیزیں اپنا لیا کرو. اگر یہ زینت ہے، یہ پلاسٹک والی ہری ٹوپیاں، سفید ٹوپیاں، پیلی ٹوپیاں، نیلی ٹوپیاں، یہ جو زینت ہے اگر، تو ایمانداری سے بتائیے کبھی یہ ٹوپی پہن کر کوئی اپنے سسرال گیا ہے؟ سسرال میں بھی تو زیب و زینت سے بندہ جاتا ہے نا، بن ٹھن کے جاتا ہے. ساس بھی بولے کہ میرا داماد ماشاءاللہ کیا ہم نے ہیرا چنا ہے پورے علاقے میں، پورے منظور کالونی میں، ہمارے داماد جیسا تو کوئی داماد ہی نہیں ہے کسی کا. تو جب آدمی بن ٹھن کے جاتا ہے تو ایک آدھ ٹوپی اس طرح کی بھی گھر میں رکھ لے، وہ پہن کے جائے. اچھا وہاں ننگے سر جائے، وہاں ننگے سر جائے گا، الٹی کنگھی کرے گا. اب بال اس کو زینت میں شمار ہو رہے ہیں. جیسے مسجد میں قدم رکھتا ہے یہ بدصورتی ہو جاتے ہیں. ہاں یہ پابندی لگاؤ کہ وہ بالوں کو سنت کے مطابق رکھے، یہودیوں اور عیسائیوں کا طریقہ اختیار نہ کرے. جو ایک جائز بات ہے وہ کرے، اور خام خواہ اس پر یہ پابندیاں نہ لگائیں جو اللہ کے نبی نے ہم پر وہ پابندیاں نہیں لگائیں. اور اسی طرح لباس سے متعلق اللہ کے رسول نے از خود اپنے لیے جو پسند کیا، وہ آپ نے زیادہ تر سفید کپڑا پسند کیا، لیکن اجازت آپ نے ہر رنگ کی دی. پسند آپ نے سفید کیا. جیسے ایک شخص ہے، اس کو کھانوں میں سے فرض کیا کباب پسند ہے، فرض کیا باربیکیو میں مٹن کے کباب اسے پسند ہیں، لیکن اس کا مطلب یہ تو نہیں ہے کہ وہ ان کبابوں کے علاوہ کچھ بھی نہیں کھاتا، سب کچھ کھاتا. ہاں پسند اس کو یہ ہے، کھا ہر چیز لیتا ہے. کہیں بھی جاتے ہر جگہ کباب تو نہیں ملتے نا، کہیں دال بھی ملتی ہے، سبزی ملتی ہے، کہیں آلو گوشت ملتا ہے، کہیں مٹن کا سالن ملتا ہے، کہیں کڑھائی ملتی ہے، وہ سب کھاتا ہے. پسند ہونا الگ چیز ہے. آپ نے پسند سفید کپڑے کو کیا، لیکن اجازت ہر رنگ کی دی. آپ نے ایک مہرون کلر کا جبہ بنوایا تھا، وہ بالکل کندھے توپ جسے آپ کہتے ہیں، بالکل ٹخنے سے تھوڑا اوپر تک پورا مہرون کلر کا، جس میں لال اور کتھائی رنگ ملا کے تھوڑا سا بلیکش تھوڑا سا ریڈ کی طرف ہوتا ہے مہرون کلر، وہ آپ نے جبہ بنوایا. صحابہ بیان کرتے ہیں باہر سے جب بھی کوئی سفرا آتے باہر سے تو اللہ کے رسول اس دن وہ جبہ زیب تن فرماتے، اور آپ پر اتنا جچتا تھا، اتنا جچتا تھا، بہت ہی جچتا تھا وہ جبہ جو اللہ کے رسول پہنتے باہر کے سفرا سے ملاقات کے وقت. تو آپ نے پسند آپ نے سفید کو کیا، لیکن استعمال کی ہر رنگ کی اجازت ہے، اور آپ نے بھی سفید کے علاوہ رنگ استعمال کیے جیسے میں نے کہا. ہاں جو چیز منع تھی وہ زعفرانی کلر جو جس میں لال اور پیلا ملا کر زرد رنگ ٹائپ ہو جاتا ہے، جیسے ہندو سادھو آپ نے دیکھا ہو، ہندو سادھو جس طرح کا لباس پہنتے ہیں وہ اورنج ٹائپ کا، اس کو آپ نے مردوں کے لیے پسند نہیں فرمایا. وہ کلر آپ استعمال نہ کریں. اسی طرح ریشم اور سونے ان دونوں کو آپ نے مردوں کے لیے پسند نہیں فرمایا، حرام قرار دیا. آپ نے دونوں ہاتھ آپ نے سامنے کیے، ایک ہاتھ میں سونا لیا، ایک ہاتھ میں ریشم لیا، اور آپ نے صحابہ کو مخاطب کیا اور فرمایا ان ھذین حرام علی ذکور امتی، یہ دونوں چیزیں میرے مسلمان امت کے مردوں کے اوپر، یہ دونوں چیزیں اللہ نے حرام کی. میری امت کے مردوں پر
اللہ تعالیٰ نے دونوں چیزیں حرام کی ہیں، ریشم بھی اور سونا بھی۔ اب آپ دیکھیں جو مالدار لوگ ہوتے ہیں جب بچے بچیوں کی شادیاں کرتے ہیں تو دامادوں کو سونے کی انگوٹھی پہناتے ہیں۔ سونے کی انگوٹھی ایسی ہے مرد کے لیے جیسے آپ نے اس کی انگلی میں جہنم کا انگارہ ڈال دیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم چاہے وہ نماز میں ہو چاہے وہ نماز سے باہر ہو، یہ مطلقاً چونکہ اب لباس کی بات چل رہی ہے تو یہ بھی لباس میں داخل ہیں، احادیث میں بھی کتاب اللباس میں یہ چیزیں آپ کو ملتی ہیں۔ آپ نے فرمایا ایک صحابی کو آپ نے دیکھا اس کے ہاتھ میں سونے کی انگوٹھی ہے، آپ نے اس انگوٹھی اس کے فرمایا کیا تو یہ چاہتا ہے کہ تجھے اس کے بدلے اللہ تعالیٰ جہنم کی انگوٹھی پہنائے؟ اس کے بدلے اس نے اتار کے پھینکی۔ اللہ کے رسول جب چلے گئے بعد میں صحابہ کہنے لگے کہ اسے اٹھا لے گھر لے جا، چلو تو نہیں پہن، بیوی کو کسی کو پہنا دینا۔ اس نے کہا جس چیز کو اللہ کے رسول نے ناپسند کیا اور پھینکوائی میں اسے نہیں اٹھاؤں گا، میں اسے اٹھاؤں گا ہی نہیں۔ یہ صحابہ کرام کا ایمان تھا، اپنے ایمان، اپنے جذبے، اپنا شوق، اپنا ذوق اس طرح کا اپنائیے، اس طرح کا رکھیے۔ پھر اللہ نے قرآن پاک میں یہ بھی فرمایا، اللہ نے ان نمازیوں کے لیے ویل للمصلین، ان نمازیوں کے لیے ہلاکت، بربادی، تباہی، جہنم کا ایک طبقہ ویل وہ رکھا ہے الذین هم عن صلاتهم ساہون، جو اپنی نمازوں سے غافل رہتے۔ غفلت کے دو معنی ہیں، ایک یہ بھی مفہوم ہے کہ وقت سے بے وقت کر کے پڑھنا، فجر کی نماز 11 بجے، ظہر کی 4 بجے، عصر کی مغرب سے 10 منٹ پہلے، 15 منٹ پہلے، یہ سارا نماز سے غفلت ہے۔ اور غفلت کا ایک معنی یہ بھی ہے کہ نماز تو پڑھ رہا ہے، اسے پتہ ہی نہیں وہ پڑھ کیا رہا، پتہ ہی نہیں کہ پڑھ کیا رہا، دعا رٹی ہوئی ہے، دعا کا مطلب نہیں آتا۔ آپ نے کبھی ٹی وی وغیرہ پہ آپ نے حرم کے اماموں کی قرات آپ نے سنی ہو، اکثر وہ ان قراتوں کے دوران روتے ہیں۔ آپ نے کبھی ایسا سنا ہو وہ جب قرات کرتے ہیں رونے لگتے ہیں؟ کیوں روتے ہیں؟ اس لیے کہ وہ جو آیات وہ پڑھ رہے ہوتے ہیں وہ سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ ہمارے رب نے ہم سے کیا کہا ہے، ان کو پتہ ہوتا ہے، سمجھ رہے ہوتے ہیں۔ آپ اگر کم از کم ان دعاؤں کا، ان صورتوں کا جو آپ نماز میں پڑھتے ہیں، ان کا کم از کم آپ ترجمہ یاد کر لیں تو آپ کو نماز میں لذت آئے گی، آپ کو نماز چھوڑنے کا دل نہیں چاہے گا، آپ کو لگے گا کہ میں اللہ سے باتیں کر رہا، اللہ سے ہم کلام۔ نماز کو اسی لیے تو مومن کی معراج کہا گیا، مومن کی معراج اسی لیے کہا گیا کہ آپ اللہ سے ملاقات کرتے ہیں جب آپ حالت نماز میں ہوتے ہیں۔ دیکھیں کتنا خوبصورت انداز ہے جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اختیار کیا۔ پہلے اللہ اکبر کر کے، اللہ کی بڑائی بیان کر کے، دل تھام کے، سینے پہ ہاتھ رکھ کے، دست بستہ گویا اللہ سے دعائیں کرتا ہے، پہلے اس کی تعریف کرتا ہے الحمدللہ رب العالمین۔ یہ آدھی فاتحہ تک اللہ کی حمد و ثنا جا رہی، اللہ کی تعریف جا رہی۔ اس کے بعد جو باقی آدھی ہے وہ اپنے لیے دعائیں کرتا ہے۔ پھر اس کا دل پھر نہیں بھرتا، قیام میں کھڑے کھڑے رب کی بڑائی بیان کرتا ہے، التجائیں کرتا ہے، روتا ہے، گڑ گڑاتا ہے۔ صحابہ کہتے ہیں ہم کبھی اللہ کے رسول کے پہلو میں کھڑے ہو جاتے اور آپ نماز پڑھاتے یا نماز پڑھ رہے ہوتے تو آپ کے اندر سے، دل سے ایسے آواز آیا کرتی تھی خشیت الہی کی، جیسے ہنڈیا، پانی والی ہنڈیا چولہے پر رکھی ہو اور وہ گرم ہو کے جو پانی کھولتا ہے اوپر ڈھکنا بند ہوتا ہے، اس میں سے جو کھولنے کی آواز آتی ہے، اللہ کے رسول کے سینے سے ہمیں اس طرح کی آواز آیا کرتی تھی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خشیت الہی سے، پھر وہ بندے کا دل نہیں بھرتا، اللہ اکبر کہا، رکوع میں چلا گیا، آدھا جھک گیا، پہلے سیدھا کھڑا تھا نا، اب آدھا جھک گیا، پھر جھک کر کیا کہتا ہے؟ سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم۔
پاک ہے میرا رب جو عظمتوں والا ہے. اس نے مجھے تو جھکا دیا, میں اس کے آگے جھک گیا, مگر وہ کسی کے آگے جھکنے سے پاک ہے. سبحان ربی العظیم, میرا رب عظمت والا ہے. آدمی کا پھر دل نہیں بھرتا, رکوع سے کھڑا تو ہوتا ہے لیکن دل نہیں بھرا. اب اس سے اگلا قدم اٹھاتا ہے, فوراً سجدے میں چلا جاتا ہے, اتنا نیچے چلا جاتا ہے کہ اس سے نیچے اب وہ جا بھی نہیں سکتا. اپنا سر, اپنی ناک, جیسے کہتے ہیں میاں توبہ کر تو ناک میرے سامنے زمین پہ رگڑ, تقریباً وہی منظر ہوتا ہے. آدمی اپنے رب کے آگے معافی مانگنے کے لیے, اس کی بلندی کو بیان کرنے کے لیے اپنا ماتھا, اپنا ناک زمین پہ اپنی ناک لگا دیتا ہے اور منہ سے کیا کہتا ہے, سبحان ربی الاعلی, اللہ دیکھ میں کتنا نیچا ہوں اور تو کتنا اونچا ہے, تو کتنا بلندیوں والا ہے اور میں کتنا پستیوں والا. پھر اس کا پھر دل نہیں بھرتا, پھر اٹھ کے بیٹھتا ہے, پھر سجدے میں گر جاتا ہے. یہ اللہ کو منانے کی مختلف ادائیں ہیں. پھر سجدے میں گر جاتا ہے, پھر اٹھ کے بیٹھتا ہے, پھر اتحیات پڑھتا ہے. میری تمام بدنی باتیں, قولی باتیں, فعلی باتیں, سب کچھ اللہ کے لیے. پھر نبی پاک پر درود پڑھتا ہے. اب یہ دیکھیے جو درود اللہ نے پڑھوایا ہے, حالانکہ اللہ چاہتا تو اسے قیام میں بھی پڑھوا سکتا تھا. اللہ کے حبیب سے کہتا, حبیب آپ اسے فاتحہ کے بعد قیام میں پڑھو درود کو, لیکن آپ نے اتحیات میں پڑھوایا. اس سے آپ دیکھیے ایک طبقے کی تو مت ماری گئی. وہ بیٹھے بھی ہوں نا, جب نعت خان نعت پڑھے گا اور آخر میں صلاۃ و سلام پڑھیں گے, مولوی سمیت سب کو بولا جائے گا کھڑے ہو جاؤ, کھڑے ہو جاؤ. سارے کھڑے ہو کے پھر صلاۃ و سلام پڑھیں گے. اور اللہ نے جو صلاۃ و سلام پڑھوایا ہے بیٹھ کر, گویا ہمیں یہ سلیقہ سکھایا کہ نبی پر درود بھیجنے کا ادب بھی بیٹھ کر پڑھنے میں ہے. بیٹھا بندہ اور پھر درود پڑھا. درود پڑھنے کے بعد اب اللہ کہتا ہے, میرے بندے تو نے قیام سے لے کر رکوع, سجدہ, اب قعدہ, تو نے یہ سارا جو نماز کا سفر طے کیا, اب میں تم سے راضی ہوں. اب مانگ. درود پڑھنے کے بعد اب مانگ, مجھ سے کیا مانگتا ہے, میں دینے پر تلا ہوا. اللہ کے حبیب نے پھر دعائیں درود کے بعد رکھی ہیں سلام سے پہلے. پھر آپ کو مسنون دعائیں جو اللہ کے رسول نے پڑھی ہیں وہ دعائیں آپ پڑھیں, یا کسی اور موقع کی بھی کوئی دعا ہو لیکن اللہ کے رسول سے ثابت ہو, آپ وہ پڑھیں وہ دعائیں. پھر جب آپ اٹھیں گے, یقین مانیے جب آپ اٹھیں گے نا, اللہ تعالیٰ کے فرشتے اللہ سے پوچھتے, الہ العالمین جب یہ مسجد میں آیا تھا آپ نے ہمیں کہا تھا کہ اس کی جو گناہوں والی گٹھڑی یہاں رکھ دو, ہم نے رکھ دی, اب یہ واپس جانے لگا ہے, اب اس گٹھڑی کا کیا کرے, اس کے سر پہ واپس لاد دیں. اللہ کہتا ہے اس نے مجھے خوش کر دیا, میں نے اسے معاف کر دیا, اس گٹھڑی کو ضائع کر دو, اس کے گناہ رب العالمین معاف کر دیتا ہے. تو یہ بہترین طریقہ ہے رب العالمین کو منانے کا. اور یہ یاد رکھیے, یہ بات تقریباً میں ہر خطبے میں کہتا ہوں, عبادت کوئی بھی ہو, عبادت کوئی بھی ہو, اللہ کو راضی کرنے کے لیے صرف عبادت کافی نہیں, اس عبادت کا طریقہ بھی معنی رکھتا ہے. فرمایا صلو کما رأیتمونی اصلی, اے دنیا والو, اے میرے ماننے والو, نماز تم ایسے پڑھو جیسے میں پڑھتا ہوں. صلو کما رأیتمونی اصلی, نماز ایسے پڑھو جیسے تم نے مجھے پڑھتے ہوئے دیکھا ہے. یہ حکم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو کیا. آپ دونوں کے پیغمبر ہیں, صحابیات کے بھی صحابہ کے بھی. آپ کا طریقہ دونوں پر لازم ہے, مردوں پر بھی عورتوں پر بھی. دنیا کے مفتیوں نے نبی کے طریقے کو تبدیل کیا, عورتوں کا طریقہ الگ بنا لیا. عورت سینے پر ہاتھ باندھے, مرد ناف پر ہاتھ باندھے.
مرد کھڑا ہو کر اپنے پیٹ کو رانوں سے جدا رکھ کر بغلیں بھی جدا کر کے اس طرح سجدہ کرے، عورت اپنے پیٹ کو رانوں پر رکھ کر زمین سے چپک کر سجدہ کرے۔ حالانکہ اللہ کے رسول نے فرمایا جس طرح میں نماز پڑھتا ہوں اسی طرح نماز مردوں پر بھی تم میں سے لازم ہے، صلو کما رأیتمونی اصلی، اس لیے کہ میرا کلمہ صرف مردوں نے نہیں عورتوں نے بھی میرا کلمہ پڑھا ہے، ان پر بھی میرا طریقہ لازم ہے۔ اللہ کے حبیب نے طریقہ کار میں کوئی فرق نہیں رکھا، صرف لباس میں فرق کیا کہ مرد جب نماز میں کھڑا ہو عام حالات میں بھی مردوں کا لباس یہ ہے ٹخنے سے اوپر اس کا کپڑا رہنا چاہیے، عورت کا لباس یہ ہے کہ عورت کے ٹخنے نظر نہیں آنے چاہیے۔ پھر آپ نے فرمایا لعنت ہے اس عورت پر جو مردوں کی وضع کرتا رکھے، مردوں کا سا لباس پہنے، لعنت ہے ان مردوں پر جو عورتوں کی سی وضع کرتا رکھے، عورتوں والا لباس پہنے۔ مرد کو عورت بننے کی کوشش کرنا حرام، عورت کو مرد بننے کی کوشش کرنا حرام۔ ان کے لباس سے دیکھو آج کل کی کالج کی نئی لڑکیاں، نئی تہذیب کے شاہکار، ان کو دیکھیے، ان کی قمیضیں دیکھیے، کالر دیکھیے، بالکل لڑکوں جیسے، کان بالیوں سے خالی، ناک میں لونگ موجود نہیں، ہاتھ میں چوڑی موجود نہیں، ہاتھوں پہ مہندی موجود نہیں، بالکل لڑکوں والا حساب کتاب کے دیکھنے والا سمجھے، بلکہ پاؤں کی طرف بھی نظر ڈالی جائے تو مولویوں کی طرح پجامے اور شلواریں بھی آدھی پنڈی تک لے آتی ہیں۔ دور سے بندہ دیکھتا ہے کہ یار مولوی صاحب جا رہے ہیں، بھاگ کے آتا یار وہ کل ایک مسئلہ پیش آیا تھا، چلو مولوی مفت کا مل گیا مسئلہ تو پوچھوں۔ اب وہ قریب جا کے دیکھتا ہے یہ تو مولوی تو نہیں ہے، یہ تو کوئی دوسری بلا ہے، یہ تو کوئی دوسری چیز ہے۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں لعنت ہے اس عورت پر جو مردوں جیسی وضع رکھے، اور لعنت ہے اس مرد پر جو عورتوں جیسی وضع رکھے۔ اب کپڑا ٹخنے سے نیچے رکھنا یہ عورت کی وضع ہے۔ آج کتنے مرد ہیں اور وہ مولوی بھی قصوروار ہیں جو مسجد میں کھڑے ہوتے ہیں، مصلی پر کھڑے ہوتے ہیں، لوگوں سے کہتے ہیں کہ اپنے پجامے اپنے ٹخنے اپنے کپڑے جو ہے وہ ٹخنے سے اوپر کرنا، اور لوگ اس سے کیا مفہوم سمجھتے ہیں کہ اچھا اس کا مطلب یہ ہے کہ جب نماز پڑھنے کھڑے ہو تو اپنے کپڑے ٹخنے سے اوپر کرو۔ حالانکہ یہ نماز پڑھنے کی حالت میں اونچا کرنے کا حکم نہیں ہے، ہر حالت میں اونچا کرنے کا حکم، چاہے وہ مسجد ہو، چاہے وہ گھر ہو، چاہے وہ دفتر ہو، چاہے وہ بس ہو، چاہے وہ کار ہو، کہیں بیٹھے ہیں، یہ مردوں کی وضع ہے۔ یہ چھوٹی چھوٹی اسی طرح کچھ مرد آئیں گے، لڑکے نوجوان قسم کے، بھاگے بھاگے آئیں گے، وضو کریں گے، جماعت ہو رہی ہے، آستینیں جیسی فولڈ کی ہوئی تھی وضو کے وقت اسی طرح آستینیں فولڈ ہے، اور آ کر کے نماز میں شامل ہو گئے۔ آپ نے اسے بھی منع فرمایا۔ ہاں اگر آپ کی آستین چھوٹی ہے، جیسے شرٹ کی ہوتی ہے، چھوٹی ہے، ہاف آستین ہے، کوئی حرج نہیں، لیکن اگر آپ کی آستین فل ہے آپ اسے کھول کے نماز پڑھیں۔ یہ جو آستینیں چڑھا کے نماز پڑھنا ہے تو بالکل ایسے ہے جیسے آپ اللہ سے نعوذ باللہ من ذالک کشتی کرنے آ رہے ہیں۔ کوئی نہیں آپ سے جب کوئی الجھ رہا ہوتا ہے پہلے تھوڑی سخت بات کرتا ہے، پھر جب بات بڑھ جاتی ہے تو پھر وہ جس کی بات بڑھتی ہے وہ ایسے پہلے اچھا پھر آگے میں پھر وہ آستینیں چڑھاتا۔ آپ اللہ سے کشتی کرنے نہیں آئے، اس کا عاجز بندہ بن کر آپ اللہ کے سامنے آئے۔ آپ لباس اس طرح رکھیں کہ اللہ کو لگے کہ یہ میرا فقیر ہے، لوگوں کو نہ لگے کہ یہ فقیر ہے، اللہ کو لگے کہ میرا فقیر ہے۔ اور لباس میں آپ کو کوئی پابندی نہیں، لباس ایسا خوبصورت پہنے، دھلا ہوا پہنے، صاف ستھرا پہنے۔ ان اللہ جمیل یحب الجمال، آپ نے فرمایا اللہ خود بھی خوبصورت ہے اور خوبصورتی کو پسند کرتا ہے۔ آپ ایسا لباس پہنے، کوئی منع نہیں ہے، لیکن شرعی تقاضوں کے مطابق پہنے۔ اب جیسے جینز کی پینٹیں ہیں، اب ہم باہر جاتے ہیں اکثر جلسوں میں لوگ سوالات کر رہے ہوتے ہیں کہ جی جو جینز کی پینٹ پہن کے نماز پڑھتے ہیں ان کی نماز ہوتی ہے یا نہیں۔ ابھی بھی ایک جلسے میں کسی نے پوچھا، میں نے یہی کہا، میں نے کہا بھی اس کی تو شاید ہو جائے، پیچھے والوں کی بالکل بھی نہیں ہوگی، اس کے جو پیچھے کھڑے ہیں ان کی نماز نہیں ہونے کی۔
یہ کوئی لباس ہے؟ ہاں ایسا لباس پہنو، اگر وہ پینٹ پہنی ہوئی بھی ہے، مصیبت کی ہوئی ہے، اس کے بغیر تمہارا کام نہیں سکتا، اس کے اوپر قمیض جو تم نے اندر ڈالی ہوئی ہے وہ قمیض باہر نکالو اور قمیض اوپر لے آؤ تاکہ سطر آپ کا چھپ جائے۔ جتنے بھی ٹائٹ اور چست کپڑے ہیں، چاہے وہ مرد پہنے چاہے وہ عورت پہنے، اب عورتوں میں بھی وہ خاص قسم کے ٹراؤزر آ گئے ہیں، پورے جسم کے فیگر اس سے واضح ہوتے، اور یہ حرام ہے۔ اب یہ حرام ہے میرے بھائی، یہ بظاہر چھوٹی چھوٹی باتیں لیکن ان کے نتائج بڑے دور رس ہیں۔ اللہ سے دعا ہے اللہ رب العالمین مجھے بھی اور آپ کو بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد